انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے بارے میں مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پہلے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی جسم میں خرابی ہو رہی ہے اور کوئی یہ بیماری آنے والی ہے۔ اس حوالے سے پیشاب آپ کی صحت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک ہم ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کی ہیکن میک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں کی گئی۔ ہیکن میک یونیورسٹی میڈیکل کے سینٹر میں ایگزیکٹو ہیلتھ پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل فاربر کا یہ کہنا ہے کہ ٹوائلٹ میں پیشاب کے دوران آپ کی صحت کے بارے میں بہت سی حقیقتیں آشکارا ہو سکتی ہیں۔ پیشاب کی ظاہری رنگت، اس کی بو اور جتنی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی جسم کی کیا حالت ہے، اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بے رنگ پیشاب یعنی کہ یورین میں اگر رنگت نہ ہو تو کیا سمجھنا چاہیے؟ اگر پیشاب پانی کی طرح بے رنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں۔ اس لیے سوائے اس تکلیف کے کہ آپ کو دن میں کئی مرتبہ باتھ روم کا رخ کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا مثانہ زیادہ تیزی سے بھر رہا ہے، طبی لحاظ سے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے۔ گہرے رنگ کا پیشاب، اگر پیشاب کی رنگت بھوری یا نارنجی مائل ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی ضرورت کے مطابق نہیں ہے اور پانی کی اس کمی کی وجہ سے گردے زیادہ گاڑھا پیشاب تیار کر رہے ہیں۔ مائیکل فاربر کے مطابق پانی کی کمی سے مریض کو چکر آ سکتے ہیں یا اسے اپنا سر ہلکا محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے اس قسم کی شکایت کرے تو پیشاب کی جانچ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی اس کا سبب تو نہیں۔ پیشاب کا آئیڈیل رنگ سوکھے ڈنٹل کی طرح ہلکا زرد ہونا چاہیے۔ پیشاب زیادہ گہرے رنگ کا ہو اگر پیشاب زیادہ گہرے رنگ کا ہو اور کئی گلاس پانی پینے کے بعد بھی اس کی رنگت ہلکی نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس گہرے رنگ کے پیشاب کی وجہ سے خون کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سرخ اور چمکدار نہ ہو، لیکن یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اوپر گردے میں کہیں سے خون رس رہا ہے، جو انفیکشن، گردے کی بیماری اور کینسر کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ شکر جیسی میٹھی بو، اگر پیشاب کی بو شکر جیسی میٹھی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ ہے۔ فاربر کے بقول شکر جیسی میٹھی مہک یہ بتاتی ہے کہ خون میں شکر شامل ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو رہی ہے۔ ذیابیطس کی صورت میں خون میں شکر کی اضافی مقدار گردے کے ناقص فلٹر سے گزر کر پیشاب میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ خاتون اگر امید سے ہوں تو ایسی صورت میں بھی گردے کے خون صاف کرنے کے نظام میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے اور اس سے بھی پیشاب میں شکر کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ معاملہ خواہ کسی حاملہ خاتون کا ہو یا مرد کا، اگر ڈاکٹر کو پیشاب میں شوگر کا پتہ چل جائے تو اسے مزید ٹیسٹ کے ذریعے یہ بات یقینی بنانا چاہیے کہ مریض یا مریضہ ذیابیطس کے زیر اثر تو نہیں ہے۔ عجیب و غریب بو، اگر پیشاب کی بو انوکھی لگے جس کا پہلے کوئی تجربہ نہ ہو تو یہ صورتحال کسی حد تک پریشان کن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
بعض غذائیں جن میں اسپارگس بہت بدنام ہے پیشاب میں گندک ملا امینو ایسڈ تیار کر سکتی ہے۔ ان غذاؤں کی بو دار اجزاء نظام ہضم میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد جب گردے سے چھن کر پیشاب سے خارج ہوتے ہیں تو ان سے نامانوس قسم کی بو محسوس ہوتی ہے۔ تاہم جو ہی یہ بو والی غذا پوری طرح ہضم ہو کر جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پیشاب میں وہ عجیب و غریب بو بھی غائب ہو جاتی ہے۔ چمکدار زرد رنگت۔ اگر پیشاب کا گہرا چمکدار پیلا رنگ بظاہر خطرناک محسوس ہوتا ہے لیکن اکثر اس کی وجہ روزانہ استعمال کی جانے والی ملٹی وٹامن کی گولی ہوتی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بی وٹامنس اور خاص طور پر کیروٹین کی وجہ سے پیشاب کی رنگت زیادہ گہری سنہری مائل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو مہنگی ملٹی وٹامنس کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں جسم میں جذب اور استعمال ہونے کے بعد بھی ان کے اضافی اجزاء پیشاب کے راستے خارج ہو رہے ہیں۔ پیشاب میں خون۔ ٹوائلٹ میں پیشاب کے ساتھ سرخ رنگ کی آمیزش نظر آئے تو اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ غیر مضر اور کچھ سنگین نوعیت کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ روچسٹر مینیسوٹا کے کلینک میں یورولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیشاب میں خون کا شائبہ بھی ہو تو ڈاکٹر کے ذریعے اسے چیک ضرور کرانا چاہیے۔ اگر کسی بظاہر صحت مند خاتون کے ساتھ ہی معاملہ ہو تو ممکن ہے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن اس کا سبب ہو۔ تاہم پیشاب میں اگر خون دیکھنے میں آئے تو یہ خواتین اور مردوں میں مثانے کے سرطان کے 7 خطرناک علامتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ انفیکشن یا خدا نخواست مثانے کے کینسر کے علاوہ پیشاب میں خون آنے کی وجہ کوئی اندرونی چوٹ یا رگڑ وغیرہ بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی زیادہ بھاگ دوڑ یا اچھل کود والا کھیل کھیلا گیا ہے تو اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ گردے کی پتھری کی خراش سے پیشاب سرخ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خون پتلا کرنے والی دوائیں مثلا یومیہ ایسپرین لینے کے سائیڈ ایفیکٹس میں پیشاب میں خون آنا بھی شامل ہے۔ پیشاب کی بہت زیادہ حاجت۔ اگر بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے آپ کو بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں۔ اگر آپ کی غذاؤں میں پھل اور سبزیاں زیادہ شامل ہو گئی ہیں جو ہونی چاہیے تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب زیادہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشاب آور دوا بھی دی گئی ہے تو یہ بھی زیادہ پیشاب لاتی ہے۔ یہ ایسی پریشان کن صورتحال نہیں ہے۔ تاہم بعض اوقات پیشاب کے راستے یعنی گردے سے پیشاب کی نالی تک کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے ایک سب سے عام علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب بہت تیز محسوس ہوتا ہے اور اکثر ٹوائلٹ جانے سے پہلے ہی کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے مردوں اور خواتین دونوں کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پیشاب بنانے اور خارج کرنے کے سلسلے میں گردے اور مثانے افعال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کی بڑھ جانے سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس سے مثانہ ایک ہی بار مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا اور مریض کو بار بار واش روم کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ دباؤ سے قطروں کا اخراج۔ اکثر خواتین یہاں تک وہ نوجوان خواتین جو ابھی زچگی کے مرحلے سے نہیں گزری انہیں بھی بسا اوقات پیشاب پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر لائٹرز کے مطابق ایسی صورتوں میں پیڑوں یعنی پیلوس
کہ فرشی پٹھے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ کسی قسم کے غیر معمولی دباؤ برداشت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ مشقت والے کام، مثلا بہت زیادہ بھاگ دوڑ یا ورزش سے جب ان پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے تو پیشاب کے قطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کھانسی اور چھینک آنے کی صورت میں بھی قطرے نکل جاتے ہیں۔ خواتین میں عموماً یہ صورت زچگی کے بعد سامنے آتی ہے یا بگڑ جاتی ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ کیجل ایکسرسائز پر عمل کیا جائے۔ یہ اس قسم کی ورزش ہے جس میں فرضی طور پر پیشاب کرتے ہوئے مخصوص پٹھوں یعنی مسلز کو بار بار ڈھیلا اور سخت کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مثانے کی ایک خرابی کے باعث بھی پیشاب کے قطرے آپ کی اجازت اور ارادے کے بغیر خارج ہو جاتے ہیں۔ اسے ارج انکانٹیننس کہتے ہیں۔ پیشاب میں جلن۔ اگر پیشاب میں جلن کی شکایت اچانک پیدا ہو گئی ہو تو یہ پیشاب کے راستے میں انفیکشن کی پہلی علامت ہے۔ یہ شکایت عموماً خواتین میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، تاہم چند روز پر مشتمل اینٹی بائیوٹک دواؤں کے کورس سے اس انفیکشن کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور دواؤں کے ساتھ پانی اور مشروب کا استعمال بھی بڑھا دیا جائے تو انفیکشن کی مدت مزید کم ہو سکتی ہے۔ مردوں میں یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن اکثر زیادہ عام نہیں، لیکن پروسٹیٹ کے انفیکشن کی وجہ سے پیشاب میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو یہ کچھ معلومات دی ہیں جس کے ذریعے یورین کی اندر چینجز سے آپ اپنی صحت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی وجہ ہو جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا فیملی فزیشین سے مشورہ لے سکتے ہیں۔